السلام علیکم، طیب سیف کا سلام آپ کو پہنچے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے۔ خاص طور پہ آج کے دن پاکستان کو 3 بڑی خوشخبریاں ملی ہیں، ایک نہیں دو نہیں، اکٹھی تین بڑی خوشخبریاں پہنچی ہیں، اور بھارت کو آج کے دن ایک بڑی شکست ملی ہے اور خاص طور پہ اس کو ناکامی ہوئی ہے، تو میں اس کو چوتھی خوشخبری بھی پاکستان کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، IMF نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور باقاعدہ طور پہ جو $7 بلین کا جو قرضہ ہے پاکستان کے لیے وہ منظور کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایک امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ بڑھیں گے، ڈالر کنٹرول میں رہے گا، مہنگائی کے اندر کمی آئے گی اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوگی۔ جبکہ اس کے ساتھ اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے لیے آج کے دن ایک بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کہ اس کی جو اکانومی فلورش کرتی ہوئی جا رہی تھی 6.5% کے حساب سے، اس کو اب ایک بریک لگی ہے اور وہ 6.5 کے بجائے 6.4 کے اوپر آ گئی ہے، اور اس کی اکانومی کا جو حجم ہے وہ 4.2 ٹریلین کے اوپر پہنچ چکا تھا، اور جو تقریباً جو ایکسپرٹ تھے، تمام تر اکانومی کے جو ماہرین تھے، وہ یہ پیشن گوئی کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے کہ بہت جلد بھارت جو ہے جاپان کو کراس کر جائے گا اکانومی کے حوالے سے اور دنیا کی چوتھی بڑی معاشی طاقت بن جائے گا۔ لیکن یہ جو ایک ایڈونچر ہوا جنگ کا، اس جنگ کے ایڈونچر نے بھارت کا ستیہ ناش کر دیا، اور اس کی جو رفتار ترقی کی بڑھ رہی تھی اس کو بریک لگے، اور بریک لگنے کے ساتھ ہی ریورس ہوا، اور بھارت کا یہ جو منصوبہ تھا کہ وہ چوتھی معاشی طاقت بن جائے گا جاپان کو کراس کر کے، وہ اس کا نہیں ہوا، بلکہ وہ 5ویں طاقت ہی ہے۔ اگر ہم صرف بھارت کے ریزروز کا اندازہ لگائیں تو بھارت کے جو ریزروز ہیں اس ٹائم، اگر اس جنگ سے پہلے وہ $4.27 ٹریلین تھے، جو کم ہوتے ہوئے $4.2 ٹریلین ہوئے۔ لیکن جیسے ہی یہ مئی 2025 کا تخمینہ سامنے آیا، اس تخمینے کے حساب سے بھارت کے جو ریزرو تھے وہ $4.18 ٹریلین رہ گئے، جبکہ جاپان جو ہے اس کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ ہے، اور ابھی تک اس حوالے سے بھارت جو ہے بڑے بڑے دعوے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن عالمی ماہرین اس کے اس دعووں کو نہیں مان رہے، اور ابھی تک بھارت کو 5ویں بڑی معاشی طاقت گردان رہے ہیں۔ جبکہ بھارت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جنگ بندی ابھی تک نہیں کی، آپریشن سندور ہمارا ابھی تک کنٹینیو ہے اور ہم اس آپریشن کے تھرو مزید کارروائی کریں گے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے مزید ایسا کوئی ایڈونچر کیا تو پاکستان سے اس کو ویسے ہی منہ کی کھانی پڑے گی جیسے اس نے پہلے کھائی ہے، تو اس کا یہ جو درجہ تھا 5ویں بڑی معاشی قوت کا، یہ کم ہو کر 6ٹھی معاشی قوت کے طور پہ چلا جائے گا، اور UK جو ہے اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ UK کے پاس اس وقت $3.73 ٹریلین کے ریزروز ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو بھارت کا یہ جو $4.2 ٹریلین کے جو پیسے ہیں یہ نیچے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور UK جو ہے اس کو فلورش کرتا ہوا اوپر چلا جائے گا، اور بھارت جو ہے دنیا کی 5ویں سے 6ٹھی جو معاشی قوت ہے اس کو بنتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے ساتھ آج کے دن جو ایک پاکستان کے لیے ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان تاریخ میں پہلی دفعہ $400 بلین سے زائد کی اکانومی بن کے سامنے آیا ہے، جس کے بعد IMF، ورلڈ بینک اور دیگر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو دنیا کی 40ویں بڑی معاشی قوت کنسیڈر کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان نے $411 بلین کے جو ریزرو ہے، $411 بلین کی جو اپنی اکانومی ہے، GDP ہے، وہ دکھائی ہے۔ اگر پاکستان کی اکانومی آئندہ سال 3.5% کے حساب سے شرح سے ترقی کرتی ہوئی چلی گئی تو یہی جو ریزروز ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی GDP ہے، یہ مزید بڑھ جائے گی اور بڑھتے ہوئے 36ویں بڑی اکانومی بن جائے گی، اور 2050 تک پاکستان دنیا کی 16ویں بڑی معاشی طاقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں پاکستان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کو جو نقصان ہوا ہے عالمی میدان کے اندر اور خاص طور پر دفاعی میدان کے اندر، وہیں پر پاکستان کو دفاعی لحاظ سے بڑا فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان کے جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارہ تھا، اس نے بھارت کا رشیا سے امپورٹ کیا ہوا SU-400 جس کی قیمت $1.5 بلین تھی، اس کو تباہ کیا۔ اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو آذربائیجان نے پاکستان کو آرڈر دیا ہوا تھا کہ ہمیں 16 JF-17 جو تیسرے بلاک کے طیارے ہیں ہمیں
فروخت کیے جائیں، جس سے $1.4 بلین پاکستان کو آمدن ہونا تھی۔ اب وہی جو طیارے ہیں آذربائیجان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں 16 کی بجائے اب 40 طیارے دیے جائیں، اور ان 40 طیاروں کے ساتھ پاکستان کو جہاں پر پہلے $1.4 بلین کی آمدن ہو رہی تھی، اب پاکستان کو $4.2 بلین کی آمدن الگ سے ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ $7 بلین ہمیں IMF سے ملیں گے، $4.2 بلین ہم آذربائیجان سے اپنے طیارے بیچ کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو فتح میزائل ہے اور جو دیگر ہمارے میزائل ہیں ان کی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اور مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہمیں ملا ہے کہ چائنا نے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے بڑا ایک اچھا اقدام کیا ہے، ہماری جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی اس کو دفاعی مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آپ نے سند قبولیت بخشا ہے، اور J-10C کے ساتھ ساتھ PL-15 جو میزائل ہیں وہ آپ کے چلائے ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ان کی جو فروخت ہے اس کے اندر بڑا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد چائنا نے فیصلہ کیا ہے کہ J-35 جو اسٹیلتھ طیارے ہیں جو کہ ریڈار کے اوپر نظر نہیں آتے اور اپنے جو میزائل ہیں وہ انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں طرح سے لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دنیا کا اس وقت تیز ترین طیارے کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، وہ پاکستان کو آدھی قیمت کے اوپر اور بہت جلد دینے کا اعلان کیا ہے۔ پہلے یہی طیارے پاکستان کو 2027 تک ملنے تھے، لیکن چائنا نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو 2027 تک نہیں بلکہ اسی سال دسمبر تک یہ طیارے جو ہیں آپ کے ہینڈ اوور کریں گے۔ اس حوالے سے جو پاکستان کے پائلٹ ہیں وہ چائنا پہنچ چکے ہیں، وہاں پر اپنی تیاری کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، J-35 کے اوپر اپنا جو ہاتھ ہے وہ سیدھا کر رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو رافیل کی طرح ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے کہ ہم اپنا ہاتھ سیدھا کریں، بلکہ ہم پہلے دن ہی اٹیک کریں گے اور J-35 جو ہے اس کو ویسے ہی چلائیں گے جیسے ہم JF-17 تھنڈر چلا رہے ہیں، یا J-10C چلایا ہے، یا F-16 چلایا ہے، MiG چلایا ہے، میراج چلایا ہے، بالکل ویسے ہی اس کو چلائیں گے۔ اور اس حوالے سے چائنا نے پاکستان کو ایک J-35 طیارہ فراہم بھی کر دیا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کا جو پرچم ہے وہ آویزہ کیا گیا تھا، اور پاکستان نے اس طیارے کو گلگت بلتستان کی طرف جو ہے اس کی اڑان بھری ہے، اور ویسے ہی کرتب دکھاتے ہوئے ہمارے پائلٹ نظر آ رہے تھے، جیسے کہ F-16 چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں یا J-10C چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک جہاز نہیں بلکہ ایک کبوتر ہے جس کے اندر پاکستانی پائلٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر نچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر دھاک جو ہے پاکستان کی عالمی قوتوں کے اوپر بھی بیٹھ چکی ہے، ہماری جو دفاعی مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر اگر نقصان ہوا ہے تو نقصان بھارت کو ہوا ہے، نقصان رشیا کو ہوا ہے، نقصان فرانس کو ہوا ہے، لیکن اگر اس ساری صورتحال کے اندر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کو ہوا ہے، آذربائیجان کو ہوا ہے، چائنا کو ہوا ہے، ترکی کا ہوا ہے، اور ان تمام دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج جو ہے وزیر اعظم باقاعدہ طور پہ اپنے 6 روزہ دورے کے اوپر جا بھی چکے ہیں۔ ترکی، آذربائیجان، ایران اور چائنا کا جو ہے دورہ کریں گے، اور تمام ممالک کا، دوست ممالک کا شکریہ ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی فروخت کی بات بھی کریں گے، اور چائنا سے ہم نے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے وہ لینی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، جس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے وہ مزید بہتر ہوگی۔ ناقابل تصاخیر تو ہم ابھی بھی ہیں، مزید بہتر ہوں گے۔ ابھی ہم دفاعی نقطہ نظر سے تمام تر چیزیں دیکھتے ہیں، اب آج کے بعد ہم اٹیکنگ نقطہ نظر سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی جو دفاعی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور اقوام عالم میں پاکستان کا معیار جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، اور بھارت جو پاکستان کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا تھا، آج کے بعد بھارت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی طرف دوبارہ کسی ایسی حرکت کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، ورنہ ان کے طیارے اڑتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ ہمارے گھر کے اندر آ کے ہمیں مار کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آج کی جو اچھی خبریں ہیں آپ کے حوالے کی ہیں، تو اب آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ طیب سیف کا آپ کو سلام پہنچے۔